رات کو سوتے وقت یہ دولت والی خاص تسبیح پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھ کر سو جایا کرو، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے صبح جب اٹھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بے پناہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی آپ نے کرنا ہے، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جن کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، لیکن دولت نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں ہیں اللہ کی، ان سے آپ محروم ہیں، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے پاس چاہے کچھ بھی ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے نا، دعا کی، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو، یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ میرے اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں مانگتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لاتی ہے جس کی اولاد خواہش کرتی ہے، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیز بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں مانگتی۔ وہ اپنی اولاد کو ہر سکھ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کی ضرورت کو کیسے پورا نہیں کرے گا؟ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن جب بہتر جو اللہ پاک کی ذات ہے وہ جانتی ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کیا ہمارے لیے نہیں بہتر۔ ہم صرف وہی جانتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، وہ ازل سے ابد تک کے تمام حالات کا واقف ہے۔ تو جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے، تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگے، جب بھی تکلیف دہ حالات آپ کو گھیرنے لگے، تو کچھ اور کرو یا نہ کرو، صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دو، کیونکہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ نماز ایک واحد عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے۔ ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ جس کی نمازیں اچھی نکل آئیں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائشیں، مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں، اور آزمائش اللہ من پسند شخص پر ہی ڈالتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب آپ ہر مشکل، پریشانی، دکھ سکھ میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مشکل کا حل بھی خود بخود ہی نکلنے لگے گا۔
جب آپ اپنے اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اسی کو پکارا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو۔ اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اپنے ارد گرد آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یقین جانا رزق کے ایسے ایسے دروازے کھلیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ قرض دار ہیں، قرضوں کا اللہ پاک ایسا اسباب پیدا کر دے گا۔ اب بے روزگار ہیں، اللہ پاک اچھے روزگار کا انتظام کر دے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ پاک برکت والا، وسعت والا، تندرستی والا، صحت والا رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک جو بڑا ہی مہربان ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ہم پر برے دن آتے ہیں تو ہم خوب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلی پر پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پر اچھا وقت آتا ہے، ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دکھ میں سکھ میں اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ بھی ناشکرے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اللہ کی جتنی مرضی عبادت کریں، اللہ کی شان میں، اللہ کے نام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر پوری کائنات مل کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کے شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو محترم ناظرین، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی مانگا کرو، آپ عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، وہ جو ہزاروں کماتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، جو لاکھوں کماتا ہے وہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں وہ برکت نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ہوتی، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، ایسے ایسے وسائل، ایسے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن میں انسان پھنس کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسی نحوست والی آپ نے دولت نہیں مانگنی، برکت والی دولت مانگنی ہے، وہ دولت مانگنی ہے جو اللہ سے آپ کو دور نہ کر دے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ رات کو جب آپ بستر پر سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ عورتیں ناپاک حالت میں اس کو نہیں کریں گی، جب پاک حالت میں ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے 100 مرتبہ۔ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے تسلی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے، اور اللہ کے 2 مبارک نام ہیں یا رزاق یا وہاب، اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس عمل کو آپ نے لگاتار 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، اور 21 دن تک اگر آپ کی ایک بھی نماز قضا ہوگی تو عمل اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے لگاتار 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، پورے ٹائم پہ ادا کرنی ہے، قضا نماز نہیں پڑھنی، اور یہ ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ارد گرد پھونک مار لینی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے وائلٹ پہ پھونک مار لیں، جہاں پہ آپ کی دولت پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کی قیمتی اشیاء پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ نے پھونک مار لینی ہے، اللہ پاک سے دعا کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو ناظرین، اس عمل کی اتنی برکت ہے، آپ اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ روزانہ 21 دن تک لگاتار جب آپ کر لیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے،
کاروبار میں وسعتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وظیفے کو بتانے کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔